پاکستان کی تقدیر بدلنے والا منصوبہ سی پیک فیز 2 44 صنعتی شہر، پاکستان کا معاشی انقلاب شروع، 2030 تک پاکستان کہاں پہنچ جائے گا، تاریخی فیصلہ۔ ناظرین، کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک ایسا منصوبہ جسے کبھی صرف سڑکوں، پلوں اور بجلی گھروں تک محدود سمجھا جاتا تھا، اب پاکستان کی پوری معاشی تقدیر بدلنے جا رہا ہے؟ کیا واقعی وہ وقت آ چکا ہے جب پاکستان صرف درآمدات پر انحصار کرنے والی معیشت نہیں بلکہ ایک صنعتی طاقت کے طور پر ابھرنے کی تیاری کر رہا ہے؟ اور کیا سی پیک کا دوسرا مرحلہ وہ تاریخی موڑ ثابت ہوگا جو پاکستان کو ایشیا کی بڑی صنعتی معیشتوں کی صف میں لا کھڑا کرے گا؟ اگر ایسا ہوا تو نہ صرف لاکھوں نئی ملازمتیں پیدا ہوں گی بلکہ اربوں ڈالر کی غیر ملکی سرمایہ کاری، جدید صنعتیں، نئی ٹیکنالوجی اور برآمدات میں غیر معمولی اضافہ بھی پاکستان کا مقدر بن سکتا ہے۔ لیکن آخر ایسا کیا ہونے جا رہا ہے کہ ماہرین اسے پاکستان کی معاشی تاریخ کا سب سے بڑا صنعتی انقلاب قرار دے رہے ہیں؟ آئیے آج اسی حیران کن حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ ناظرین، جنوری 2026 میں اسلام آباد میں بورڈ آف انویسٹمنٹ کی ایک اعلیٰ سطحی بریفنگ منعقد ہوئی، مگر یہ کوئی معمول کا اجلاس نہیں تھا۔ اس اجلاس میں ایسا فیصلہ کیا گیا جس نے معاشی حلقوں کی توجہ اپنی جانب مبذول کرا دی۔ حکومت پاکستان نے چین پاکستان اقتصادی راہداری یعنی سی پیک فیز 2 کے تحت منظور شدہ اسپیشل اکنامک زونز کی تعداد صرف چند منصوبوں تک محدود رکھنے کی بجائے بڑھا کر 44 کر دی۔ حیران کن بات یہ تھی کہ صرف ایک ماہ کے اندر درجنوں نئے صنعتی زونز کا باضابطہ نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔ اس فیصلے نے واضح کر دیا کہ اب پاکستان صرف بنیادی انفراسٹرکچر بنانے کے مرحلے سے آگے بڑھ کر حقیقی صنعتی ترقی کے سفر میں داخل ہو چکا ہے۔ ناظرین، مئی 2026 میں ہونے والی مشترکہ تعاون کمیٹی کے اہم اجلاس میں اس پورے منصوبے کا تفصیلی جائزہ لیا گیا اور حکومت نے سال 2030 تک ان خصوصی اقتصادی زونز کو مکمل طور پر فعال بنانے کا ہدف مقرر کیا۔ اس منصوبے کو قومی تجارتی پالیسی کے ساتھ مکمل طور پر ہم آہنگ کیا گیا تاکہ آنے والے برسوں میں صنعتی پیداوار، برآمدات اور سرمایہ کاری میں نمایاں اضافہ ممکن بنایا جا سکے۔ یہی وجہ ہے کہ حکومت نے ہر 3 ماہ بعد پیش رفت کا جائزہ لینے کا فیصلہ بھی کیا تاکہ کسی بھی منصوبے میں تاخیر نہ ہو اور تمام رکاوٹیں بروقت دور کی جا سکیں۔ ناظرین، یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر اتنی تیزی کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کا جواب سی پیک کے پہلے مرحلے میں چھپا ہوا 2015 سے 2024 تک کا سی پیک فیز 1 کا زیادہ تر فوکس موٹر ویز، شاہراہوں، بجلی گھروں اور بنیادی انفراسٹرکچر کی تعمیر پر تھا۔ اس عرصے میں ہزاروں کلومیٹر نئی سڑکیں تعمیر ہوئیں، بندرگاہوں کو وسعت ملی اور قومی گرڈ میں ہزاروں میگا واٹ بجلی شامل کی گئی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ صرف سڑکیں اور بجلی کسی ملک کو امیر نہیں بناتی بلکہ ان سہولیات پر چلنے والی صنعتیں، کارخانے اور برآمدات ہی معیشت کو مضبوط بناتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اب سی پیک کا دوسرا مرحلہ انفراسٹرکچر سے آگے بڑھ کر صنعتوں، مینوفیکچرنگ اور نجی سرمایہ کاری پر مرکوز ہو چکا ہے۔ اس وقت چین بھی اپنی صنعتی حکمت عملی میں بڑی تبدیلی لا رہا ہے۔ وہاں پیداواری لاگت اور مزدوری کے اخراجات مسلسل بڑھ رہے ہیں، جس کے باعث چینی کمپنیاں اپنی صنعتوں کو ایسے ممالک میں منتقل کرنا چاہتی ہیں جہاں پیداواری لاگت کم ہو، نوجوان افرادی قوت دستیاب ہو اور عالمی منڈیوں تک رسائی آسان ہو۔ پاکستان ان تمام خصوصیات کا حامل ہے، اسی لیے سی پیک فیز 2 کو صرف حکومتوں کے درمیان تعاون کا منصوبہ نہیں بلکہ کاروبار سے کاروبار، صنعت سے صنعت اور سرمایہ کار سے سرمایہ کار کے تعلقات کا نیا دور قرار دیا جا رہا ہے۔ اگر یہ حکمت عملی کامیاب رہی تو پاکستان نہ صرف اپنی مقامی صنعت کو مضبوط کرے گا بلکہ عالمی سپلائی چین کا ایک اہم حصہ بھی بن جائے گا۔ ناظرین، آپ کی کیا رائے؟ کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمیں رہے گا آپ کے فیڈ بیک کا انتظار۔